اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ رمضان المبارک کا ایک عشرہ ہم سے رخصت ہوا۔ آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے، یعنی 11واں روزہ ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دن، ہفتے، مہینے اور سال یہ کتنی تیزی سے بیت رہے ہیں، اور ہم کس طرح ایک ایک لمحہ تیزی کے ساتھ اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں ایک تو ہمیں اللہ مالک الملک کے خزانوں سے بے پناہ اجر، ثواب، رضا، مغفرت، جنت اور اس طرح کی نیکیوں کے حصول کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہماری ہمیشہ کی تباہی اور بربادی جو ہم نے اپنے اعمال، اپنے بری حرکتوں سے اپنے بربادی کو دعوت دی ہوتی ہے، سچی توبہ کر کے ہم اس تباہی اور بربادی سے بچ کے جہنم سے خلاصی اور آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہدایت اور نور، روشنی، صحیح عقیدے، زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کا بنیادی سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو اللہ مالک الملک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنی اس کتاب کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آج اللہ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوری زندگی جتنی کسی کی گزری ہے قرآن کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا، لیکن ہم نے قرآن سے تعلق کتنا اپنا بنایا، اور اگر اس میں کوتاہی ہے تو ہم کس حد تک فائدے میں ہیں اور کتنا نقصان ہمارا یقینی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ النساء کی آخری رکوع کی آیت ہے، جس میں اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو، ہر دور کے لوگوں کو، ہر ملک کے لوگوں کو، ہر قوم کے لوگوں کو خطاب کیا، اور وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، اور اس نے یوں کہا یا ایھا الناس۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے انسانوں، صرف ایمان والوں کی بات نہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، دلیل، واضح قطعی دلیل، ناقابل تردید دلیل آ گئی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا خطاب ہے، ایسا یعنی یوں سمجھے ایک چیلنج بھی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کی آیت کریمہ کو اس کے اوپر غور کریں تو ہم کبھی بھی الحمدللہ اس کمزوری میں نہیں جا سکتے کہ خدا نخواستہ دنیا کے اندر کوئی ایسا کفار کی طرف سے اعتراض اٹھ سکتا ہے جس کا حل قرآن میں نہ ہو، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اسی کو پھر اللہ نے برہان کو نور کہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے اوپر سے، یعنی اپنا کلام۔ کس پہ نازل کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہے، نورم مبینہ، صرف نور ہی نہیں کہا، مبین کہا، ایسی روشنی جو ہر تاریکی میں اس تاریکی کو ختم کر دے جب تم اس روشنی کو لے کے آگے چلو۔ جب تم اس روشنی کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ تو ہر طرح کی تاریکی ختم ہو سکتی ہے اور تمہیں روشنی حاصل ہو سکتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ کہہ کہ اللہ نے ختم نہیں کر دی بات، بلکہ اس کا نتیجہ بتایا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس قرآن کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اللہ ضرور انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اللہ ضرور ان کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ضرور انہیں صراط مستقیم کے اوپر اپنی طرف آنے کی توفیق دیں گے۔ وہ صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکیں گے جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ۔ کتنی اس کے اندر گارنٹی ہے جی بتائیں، کہ جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا، جنہوں نے اس کو پڑھا اور سمجھا، جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، نمبر 1 وہ اللہ کی رحمت کے مستحق، نمبر 2 وہ اللہ کے فضل کے مستحق، نمبر 3 وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر ان کی ضمانت ہے کہ اللہ ان کو صراط مستقیم پہ ہی چلائیں گے۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لوگو ہم نے تمہارے سامنے اپنی ربوبیت اور اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل واضح کر دیے۔ یہ سورہ تغابن 28واں پارہ، آپ یہ کھول کے سورت پڑھیں تو یہ سارے دلائل دینے کے بعد کیا کہا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہٰذا اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر کس پر ایمان لاؤ؟ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نور اتارا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور یہ تمہیں اللہ تمہارے اعمال کے ایک ایک عمل اس دن بتائے گا جس دن اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور وہ جمع ہونے کا دن ہوگا اور کوئی اس دن سے بھاگ نہیں سکے گا۔ ذالک یوم التغابن، اور وہی دن ہار جیت کا دن ہے۔ جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی انہی آیات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا آخری جو جملہ ہے وہ جملہ آج ہماری گفتگو کو سمجھے بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے۔ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ جو طہور طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ اس میزان کو، اس پلڑے کو بھر دیتا ہے اجر و ثواب سے جس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر انسان 2 کلمے ملا کے اللہ کی تعریف اور اس کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا یہ ساری فضائیں یہ بھر جاتی ہیں اس اجر و ثواب سے۔ پھر فرمایا الصلاۃ نور، لوگو یہ جو نماز ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، یہ قیامت کے دن تم قبر میں بھی روشنی دے گی، حشر میں بھی روشنی دے گی، برہان، یہ اللہ کے سامنے تمہاری کامیابی کی دلیل ہوگی، ونجات، اور یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ اور پھر فرمایا الصبر ضیاء، الصوم ضیاء، کہ جو روزہ ہے نا یہ ضیاء ہے، روشنی ہے۔ یہ ضیاء سورج کی روشنی کو کہا گیا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ہے جس نے اس سورج کو ضیاء بنایا، روشنی والا۔ اس روشنی میں چونکہ گرمی ہوتی ہے،
ناقابل برداشت، انسان کو وہ گرمی بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، تو روزے کو ضیاء اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بھی بھوک، پیاس، تھکاوٹ، یہ چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ جو قرآن مجید ہے اے انسان، قیامت کے دن یہ تیرے حق میں یا تو یہ گواہی دے گا یا تیرے خلاف یہ حجت بن جائے گا۔ القرآن میرا اور آپ کا اور تمام انسانیت کا، ہماری کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس کو اپنے حق میں گواہ بنانے کا تہیہ کر لیں تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ سنی انسنی کر دیں تو پھر سوائے حسرت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ واضح اللہ کے نبی نے فرما دی ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یہ یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اب جس کے لیے یہ حجت بنا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے خلاف حجت بن گیا اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے۔ قرآن پر ایمان لانا اتنا ہی کافی نہیں، یہ منوانے کے لیے نہیں آیا کہ مان لو قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ شاید کئی کافر بھی مانتے ہوں، کیوں جی؟ کئی کافر بھی مانتے ہوں ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ میں اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا ہے ہم نے؟ اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو قرآن کا کوئی ایک آیت آتی ہے، اور کتنی ہیں جو قرآن کو جنہوں نے زندگی بھر ہاتھ ہی لگایا؟ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف ہے۔ اب اس کو، یہ بڑا لمبا ایک مضمون ہے، بڑی تفصیلی باتیں ہیں اس میں، لیکن چند ایک آپ ان کو اپنی موجودہ زندگی کی جو حالات ہیں اس کے مطابق بھی پرکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک حرف بھی پڑھتا ہے نا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں اللہ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 الگ الگ حرف ہیں۔ گویا یہ بتایا کہ جو یہ 3 حرف ادا کرے گا قرآن مجید کہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب ہم ان نیکیوں کو کیا جانیں، کیونکہ یہ ایسا سکہ ہے جو یہاں رائج نہیں ہے۔ ہمیں اگر یہ کہا جائے نا کہ جو انسان الف پڑھے گا، حکومت اعلان کر دے، جو قرآن مجید پڑھے گا ایک حرف کے اوپر اس کو 1000 روپیہ ملے گا، سارے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ سمجھ آ گئی ہے میری بات کی؟ کیوں؟ اس سکے سے ہم، اس کرنسی سے، اس سے ہم واقف ہیں، یہاں اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی ملتے ہیں، یہ کیا نیکیاں نیکیاں نیکیاں، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہمیں بڑا کچھ لگے گا، بڑا کچھ لگے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سکہ ایک وقت آنے والا ہے، یہی سکہ رائج ہوگا، اور لوگوں کے لین دین بھی اسی سکے کے مطابق ہوں گے۔ وہ حدیث جو کئی دفعہ کئی اینگل سے اس کو ہم نے اس کے اوپر غور کیا کہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس درہم دینار نہیں ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مفلس ہو گیا بیچارہ، یہ کلاش ہو گیا ہے، خالی ہاتھ ہو گیا، قابل رحم ہو گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میری امت کا ہم قربان جائیں رحمت للعالمین پر۔ فرمایا مجھے تو اپنے اس مفلس کی فکر ہے نا، مجھے تو اپنے اس امتی کی فکر ہے۔ قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس دنیا کے اندر اس نے بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی، حتیٰ کہ نیکیوں کے الگ الگ ڈھیر ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے،
نیکیوں کے، صدقات کے، نوافل کے، عمروں کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نوافل کے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے، لیکن اس دنیا کے اندر ہی اس انسان نے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوئے ہوں گے، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے بھی کیے ہوئے ہوں گے، لوگوں کے پیسے لے کے دبا لیے ہوں گے، لوگوں سے ناجائز منافع اٹھائے ہوں گے، پھر لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوگا، ان کی عزتوں سے کھیلا ہوگا، غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، لڑائیاں ڈلوائی ہوں گی، لوگوں کو ان کے منہ کے اوپر گالیاں دی ہوں گی، ان کے روح کو اس نے ظالم نے تار تار کیا ہوگا، یہ معاملے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ لوگ، وہ بھی اس دن بڑے ہوشیار ہوں گے، ہر بندہ ہوشیار ہوگا کہ بس کسی کے ذمے، کسی کی طرف سے میرا حق نکل آئے۔ اب اس بندے کو بھی وہ لوگ تلاش کر لیں گے، سارے کے سارے۔ اب اس کی نیکیاں تو اتنی وزنی ہیں کہ جنت یقینی ہے اس انسان کے لیے، لیکن جب وہ لوگ آ جائیں گے اور ہر ایک اپنا اپنا حق کا مطالبہ اپنے اپنے حق کا کرے گا، اور اس کا حق اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہوں گی۔ اگر یہ نامہ اعمال سے انکار کر دے گا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو بول کے اس کے خلاف گواہی دے گا، ثابت ہو جائے گا یہ ظلم ہے، اس کا انصاف اس کو ملنا چاہیے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ سکہ آپ آنکھیں کھولیں، ذرا آنکھیں کھولیں دل کی، پھر یہ سکہ چلے گا، پھر یہ سکہ چلے گا کہ ایک طرف اس کا ظلم رکھو، ایک ایک بندے کا یہ ظلم رکھو کہ اس نے گالیاں دی ہیں، دوسری طرف اس کی نیکیاں رکھو کہ اس کی کتنی نیکیاں اس کی گالیوں کا بدلہ بنتا ہے، اتنی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اب میرے خیال ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نیکیاں اور برائیاں کیا ہوتی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس عمل کی اتنی نیکیاں ہیں، تو یہ سکہ ہمیں معمولی بلکہ حقیر نعوذ باللہ نظر آتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہی سکہ چلے گا، اور پھر یہ اتنے بڑے بینک بیلنس والا پہاڑ ہیں اس کی نیکیوں کے، یہ سکہ یہ ختم ہو جائے گا، حقدار باقی رہ جائیں گے، پھر ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے اس بدبخت کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ سکہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا روپے پیسے سے اللہ کے لیے ہٹ کے آگے دیکھیں کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ اللہ اسی انسان سے پوچھیں گے جس نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ جو مرضی ہے پورا قرآن آپ مجھے سنا ڈالیں، میں نے اس دنیا کی محبت کے دائرے سے نہیں نکلنا، میں نے دنیا بنانی ہے۔ اس سے ایسے انسان سے میں مخاطب ہوں، میں اس کے دل کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اللہ اس سے بھی پوچھیں گے میں نے تجھے بے بہا مال دیا تھا، تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، تو نے مجھے میرا کام شروع کروایا تھا 1,00,000 سے، اور جب میں آیا ہوں تو میں اپنی دولت گن بھی نہیں سکتا تھا، اے اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں وہ ساری تجھے لا کے دے دیتا ہوں۔ اب بھی بات سمجھ شاید نہ آئی ہو، اب بھی شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ ہم دنیا میں کیوں جی رہے ہیں۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ آپ نے ویسے نہیں کہہ دیا، آپ نے اس کے ایک ایک حرف کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کتنی کتنی ماریں کھائیں۔ اس ہستی نے، جس ہستی سے زیادہ عزت والا کوئی بھی نہیں ہے، جس جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، سب نبیوں کی نبوت کو ایک طرف آپ رکھیں، ان کی نبوت کو سلام، احترام، ایمان، اللہ کی نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت۔ وہ رحمت للعالمین، انہوں نے ہمیں کہا کیا ہے جب دنیا سے جا رہے تھے؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 امانتیں۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا میدان عرفات میں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، اور پھر ایک ہے اس کے اوپر میرا سارا عمل، فرامین کی شکل میں، میری سیرت کی شکل میں۔ یہ 2 چیزیں جب تک اپناؤ گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے۔
اور ایک جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے، خم کے مقام پہ، غدیر ایک تالاب اس وقت تھا، تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں آپ نے قرآن کا ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہٰذا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور میرے اہل بیت کا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، یہ سب کچھ ان کا احترام میری امت کے اوپر فرض ہے۔ چنانچہ صحابہ نے اس چیز کا بالکل عملی ثبوت ہمیں دکھایا کہ کس طرح وہ ازواج مطہرات کا احترام کرتے تھے، کس طرح اللہ کے نبی کا رشتوں کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی سے کہا، علی میری ایک تمنا ہے، مجھے شادیوں کی کوئی خواہش نہیں، میں صرف اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قیامت کے دن یہ جو رشتہ داریاں ہیں یہ ساری ٹوٹ جائیں گی، فلا انصاب بینہم یومئذ، قیامت کے دن حسب و نسب یہ کام نہیں آئیں گے۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ حسبہ، جس کے عملوں نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے کے آ سکتا، اس دن کوئی حسب و نسب نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں جو میرے ساتھ جس کا حسب و نسب ہوگا اور وہ ایمان پہ ہوگا وہ قائم رہے گا، اس کو بڑا عزت ملے گی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے تو میرا حسب ہے کہ میں آپ کا سسر ہوں، میری بیٹی حفصہ میری لخت جگر، وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور تمام مومنوں کی ماں ہیں، لیکن میں آپ کا داماد بھی بننا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ چاہیے، قیامت کی کامیابی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی بیٹی اگر میرے عقد میں دے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسب قائم ہو جائے گا۔ صحابہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لہٰذا آج کے دور میں یا بعد کے دور میں صحابہ کو اس سلسلے میں مطعون کرنا یہ سراسر گمراہی اور حماقت اور اسلام کے خلاف ایک بغض کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں اکٹھے قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے، لہٰذا میں اور آپ اگر حوض کوثر پہ اللہ کے نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کو چھوڑ کے پہنچ جاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کیا قرآن کو چھوڑ کے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کہے گا نہیں، بس قبر میں انسان جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی ذرا تاریکی کو دیکھیے، پھر قرآن کے نور اور روشنی کی برکتیں دیکھیے۔ دنیا کے اندر جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا، ایک آگ آئے گی، ہر انسان کے اوپر وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی، جس انسان کے ارد گرد کوئی حصار نہیں ہے وہ تو اس کی لپیٹ میں ہی آئے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو، لیکن صرف پناہ مانگنے کی بات نہیں، کچھ کیا بھی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے دائیں طرف سے عذاب اور وہ آگ کی لپٹیں آئیں گی، قرآن مجید کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی اور یہ تلاوت قرآن بولے گا میری طرف سے تم نہیں آ سکتے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ القرآن حجت لک، قرآن آپ کے لیے حجت بننے والا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے کب پڑھا ہے اس کو؟ ہم تو قبر میں ہی فیل ہو جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو، سنت پہ چلنے والے کو، دین پہ چلنے والے کو مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ وہ بڑے سکون کے ساتھ باوقار طریقے سے کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ وہ بڑے خوفناک اور یعنی روب کے ساتھ پوچھیں گے تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اس کے اوپر جو کچھ تھا اس کو مانا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، اس لیے میں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھا، لہٰذا یہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ آپ کے لیے حجت ہے۔ اور پھر میدان محشر میں ایک انسان قبر سے اٹھے گا، وہ اپنا ذرا تصور کرے، نہ جسم پہ لباس ہے، نہ پاؤں پہ جوتے ہیں، نہ سر پہ کچھ چیز ہے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ تمتما رہا ہے۔ اس موقع پہ بھی
القرآن حجۃ لک او علیک والی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے اوپر عمل کرو، قرآن سے وفا کرو، اس جیسا وفادار ساتھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا وفادار ساتھی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ قبر سے اٹھے گا، قرآن مجید 114 صورتیں یہ 2 بادلوں کی شکل میں، 2 سایوں کی شکل میں، یا پرندوں کے 2 جھرمٹوں کی شکل میں یہ ایسے اس کے سر پہ آ جائیں گے برابر۔ ایک کے آگے سورہ بقرہ ہوگی، دوسرے کے آگے سورہ آل عمران ہوگی، اور یہ اس انسان کو ایسے اس کے اوپر سایہ کر کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک۔ امید ہے میری بات سمجھ رہے ہوں گے، مذاق نہیں سمجھیں گے کہ کیا کیا ہمارے سامنے حقائق ظاہر ہونے والے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، آج چھپی ہوئی باتیں اس دن ظاہر ہوں گی۔ پھر کیا اس دن قرآن پڑھنا مجھے اور آپ کو کام آئے گا؟ کیا ہم دوبارہ واپس دنیا میں آ سکیں گے؟ ہمیں کس چیز نے قرآن پڑھنے سے روکا ہوا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہاں تک نہیں پڑھا دیتے؟ ہم ان کے اوپر اپنے خون پسینے کی کمائیاں کہاں تک نہیں لگا دیتے؟ لیکن یہ ساری کی ساری تعلیم، کئی بچے ویسی بیچارے نالائق نکل آتے ہیں، کئی کی اتنی محنت ان کو انہیں اس دنیا میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملتا، اور وہ ڈگریاں لے کے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن سے کیوں بے وفائی کر رہے ہو؟ قرآن کو اتنا معمولی کیوں بنا لیا ہے کہ بچے کو سکول میں لے کے تو جاؤ، وہ کہیں یہ بڑا قیمتی معیاری سکول ہے، معیاری درسگاہ ہے، اس میں ہم آپ سے 1 مہینے کے 25,000 فیس لیں گے، سر میں دینے کو تیار ہوں، بس میرا بچہ داخل کر لو۔ اور مدرسے میں آئے تو فیس نہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل۔ یہاں جو پڑھانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں، ان کے نہ پیٹ ہے، نہ اہل و عیال ہیں، نہ ان کو لباس کی ضرورت ہے، نہ ان کو خوراک کی ضرورت ہے، نہ ان کو باعزت زندگی کی ضرورت ہے، نہ ان کے رشتہ دار ہیں، نہ ان کے کوئی تقاضے ہیں، یہ فی سبیل اللہ پڑھا۔ ہاں اگر مجبوراً پڑھا بھی دیا 1,000 2,000 دوں گا، پھر اس کے اوپر ہزار باتیں۔ یہ ہم نے قرآن کی قدر کر رہے ہیں نا، یہ آج ہم قدر کر رہے ہیں، کل وہ پیسے بھی اور یہ پیسے بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ ہم نے قرآن کی سودا بازی کیسے کی۔ قرآن کے معاملے میں ہم اجرت لینے والوں کو تو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن قرآن کا جو مول ہم لگا رہے ہیں، میرے بھائیوں ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی تو تم نے ویلیو کس چیز کو دی تھی؟ تم نے کس پڑھائی کو ویلیو دے کے اپنے بچوں کو کے اوپر، کس پڑھائی کے اوپر اپنے بچوں کے کروڑوں خرچ کر دیے تھے، پلاٹ بیچ دیے تھے، گاڑیاں بیچ دی تھیں، فیکٹریاں بیچ دی تھیں، بچے کو باہر بھیجنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں قرآن والوں کے اوپر ہمیں اعتراض نظر آتے ہیں، ان کے اوپر 1000 آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے آج کر لیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، آپ صرف پڑھنے والی کی بات کرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس نے پڑھا اس کو کیا کچھ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن مسلمان جنہوں نے اپنے بچے کو اس نیت سے قرآن پڑھایا کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں، اور پھر اس کے اوپر محنت کی، اس کے اوپر نظر رکھی، اس کو صاحب قرآن بنایا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا، سر پہ رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر رہی ہوگی، اور لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت بننے والا ہے یا آپ کے خلاف بننے والا ہے۔ رمضان کے 10 دن گزر گئے، کیا ہم میں سے کسی نے 10 ورقے بھی پڑھے ہیں؟ جن کو رمضان میں قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ کی قسم بعد میں ہم کیا کریں گے؟ بس چند باتیں تھیں، ڈیٹیل میں جائیں تو کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں تو میرا خیال ہے یہی باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی